اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاذکرونی اذکرکم وقال تعالی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے عزیز سامعین اکرام، جیسے میں نے ابھی آپ کے سبھی کے سامنے قرآن مجید کی چند آیات کی تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یعنی دنیا و آخرت میں میری عنایات اور احسانات تمہارے ساتھ رہیں گی۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، خوب سمجھ لو اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان ہوا کرتا ہے۔ عقل مند وہ لوگ ہیں جو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو جس طرح تم اپنے باپ دادا کا ذکر کیا کرتے ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اس سے بھی زیادہ کیا کرو۔ ان تمام آیات کے روح سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے فضائل، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادات میں سب سے اہم ہے نماز، جو ہمیں نمازیں ادا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے اور اس کی خوشنودی حاصل کرنی ہے۔ انسان کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ کس طریقے سے؟ نماز کے ذریعے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے اور ذکر الہی، یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ ایک حدیث آپ سبھی کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بڑھ کر کسی آدمی کا کوئی عمل عذاب سے نجات دلانے والا نہیں ہے۔ عرض کیا گیا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہاد بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے میں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بڑھ کر نہیں، مگر یہ کوئی ایسی بہادری سے جہاد کرے کہ تلوار چلاتے چلاتے ٹوٹ جائے، پھر تو یہ عمل بھی ذکر کی طرح عذاب سے بچانے والا ہو سکتا ہے۔ یعنی ان حدیث میں یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہے؟ ہمیں نجات، عذاب سے نجات دلائے گا، یعنی ہمیں جہنم سے نجات دلانے والے اذکار، یعنی قرآن مجید کی آیتیں ہی ہیں اور اس کا ہم ذکر کریں۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفرد لوگ بہت آگے بڑھ گئے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مفرد لوگ کون ہیں؟ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مر مٹنے والے، ذکر ان کے بوجھوں کو ہلکا کر دے گا، چنانچہ وہ قیامت کے دن ہلکے پھلکے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر ایک شخص کے پاس بہت سے روپیے ہوں اور وہ ان کو تقسیم کر رہا ہو اور دوسرا شخص اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے والا افضل ہے۔ اسی طریقے سے یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا کیسا ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ خرچ کرنے والوں سے بھی افضل، یعنی ایسا شخص ہے جو صدقہ و خیرات کرتا ہے، اس کے پاس بہت سا مال ہے، اور ایک شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہمیشہ مشغول ہے، یعنی اس کی زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے افضل کون ہوگا؟ جو ذکر الہی کرے۔
حضرت یسیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ارشاد فرمایا، اپنے اوپر تسبیح سبحان اللہ کہنا، تحلیل لا الہ الا اللہ کہنا اور تقدیس اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا، مثلاً سبحان الملک القدوس کہنا لازم کر لو اور انگلیوں پر گنا کرو، اس لیے کہ انگلیوں سے سوال کیا جائے گا کہ ان سے کیا عمل کیے، اور جواب کے لیے بولنے کی طاقت دی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت نہ کرنا، ورنہ تم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم کر لو گی۔ یعنی یہ چند کلمات ہیں، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ اور سبحان الملک القدوس۔ اور یہ کیا ہے، اپنی انگلیوں پر گنا کرو، کیونکہ بروز قیامت جس دن زبان کو بند کر دیا جائے گا، زبان پر اپنے زبان کیا ہوں گی، منہ کے اندر، دو ہونٹوں کے اندر دبا دی جائے گی، اور تمام اعضاء بول پڑیں گے، جیسے ہاتھ سے ہم نے جو بھی نیک اعمال کیے ہیں یا بد اعمالیاں کی ہیں وہ ہاتھ بولیں گے، پیر جہاں ہم نیک عمل کے لیے چلے تھے یا بد اعمالیاں کے لیے چلے تھے، پیر اس کا جواب دے گی۔ اسی طریقے سے انگلیاں، آنکھ اور ہمارے تمام اعضاء کیا ہوں گے، قیامت کے دن بول پڑیں گے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، افضل کلام کون سا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، افضل کلام وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں یا اپنے بندوں کے لیے پسند فرمایا، وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ کون سا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ یہ چند ایسے اذکار ہیں جو ہم صبح اور شام اٹھتے بیٹھتے اگر ہم تذکرہ کر لیں، یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیں، تو اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں میں شامل ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جن بندوں کو یاد رکھیں گے وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، تحمید کرتے ہیں اور تحلیل کرتے ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں۔ اور ان چند کلمات کا وزن ایسا ہے کہ تمام آسمان اور زمین کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہوگا، اس کا ثواب ہمیں زیادہ سے زیادہ حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں بھی اور مچھلی کے پیٹ میں جانے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی کثرت سے تسبیح کرنے والے نہ ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ سے نکلنا نصیب نہیں ہوتا، یعنی مچھلی کی غذا بن جاتے۔ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کی تسبیح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین تھی۔ یعنی ہم جسے آیت ہے، ایسی آیت ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بھی ہم اپنے اذکار میں شامل رکھیں تو کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ہمیں ہر بلا ہر مصیبت سے نجات دیں گے، اور ہمارے مقصود یا ہمارا جو بھی کام ہے مکمل ہو یا مکمل ہونے سے پہلے اگر ہم اس کی تسبیح کر لیں تو اللہ تعالیٰ اس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے، اور تمام مصائب سے، تمام پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گا۔ اور ان تسبیحات کے وقت ہے کہ صبح فجر کی نماز سے لے کر آفتاب کے طلوع ہونے تک، اور عصر کی نماز کے بعد غروب آفتاب تک اگر کوئی ذکر میں مبتلا رہے تو کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو روئے زمین پر بھیجتا ہے، جس کی وجہ سے وہ انسانوں کا جو عمل ہے وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچاتے ہیں۔ اس وقت جو ہم عمل کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ کر رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، اس کے بدلے ہمیں قیامت میں اجر دیں گے اور ہمیں جنت میں داخل فرمائیں گا۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم جو بھی عمل کریں گے نیک عمل تو اس کا بدلہ ہمیں بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے اس کے آنکھوں سے کچھ آنسو زمین پر گر پڑیں تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے عذاب نہیں
اپنے بدعمالیوں پر رویا کریں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کریں، اور اگر اس کی دی ہوئی مصائب یعنی کچھ بھی مشکلات ہیں اس پر ہم صبر کریں تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، اس کے بدلے قیامت کے دن ہمیں اللہ تعالیٰ عذاب نہیں ہونے دیں گے، یعنی جہنم سے بچائیں گے اور جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ذکر الہی میں مشغول رہنے اور اپنی زبانوں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہنے کی توفیق عطا کرے اور ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔